حضرت خالد بن میدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی صاحبزادی کہتی ہیں میرے والد رات کو کہا کرتے تھے کسی صحابی کو بلا کے لاؤ، تو میرے بھائی یا گھر والے کوشش کرتے اور محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں میں سے کسی کو بلا کے لاتے اور پھر ان کو حضور علیہ السلام کے پاس، حضور کے اس صحابی کے پاس بٹھایا جاتا۔ فرماتی ہیں پھر میرے والد ان سے فرمائش کرتے کہ مجھے میرے کریم رسول کی کوئی بات تو سناؤ، کوئی بات، کوئی تذکرہ۔ ہمارے ہاں چونکہ تقریریں روز ہوتی ہیں، جمعے میں تقریر ہو رہی ہے، محفل میں تقریر ہو رہی ہے، تو وہ لینے کا خاص ذوق اور لہجوں کا وہ وضو اور نیتوں کا وہ خلوص اور کشکول کا وہ سیدھا ہونا اور حصول کا وہ جذبہ اس کیفیت کا الا ماشاءاللہ نہیں رہا۔ کہا کوئی حضور کی بات سنائے، تو کہتے ہیں وہ کریم محبوب کے صحابی میرے والد کو میرے نبی کی جب کوئی بات سناتے تو میرے والد رونا شروع کرتے، اور جب کچھ لمحے اس کیفیت میں گزار لیتے تو پھر ان کے لیے وہ دن رات گزارنا آسان ہو جاتا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا یہ غلبہ طبیعتوں پر طاری ہوگا، مزاجوں پر یہ غالب ہوگا۔ ہم نے ابتدا ہی سی بالکل شروع سے ہی اپنے بچوں کو دولت کی بات سنائی، انہیں سکھایا پیسے کیسے کمانے ہیں۔ وہ فلاں کا بچہ ڈاکٹر بن گیا اتنے پیسے کما رہا ہے، فلاں کا بچہ انجینئر بن گیا اتنے پیسے کما رہا ہے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو، اچھا وہ نتیجہ کیا نکلا، رزلٹ یہ نکلا کہ وہ بچوں کو پتہ چل گیا کہ سب سے قیمتی چیز تو دولت ہوتی ہے۔ وہ پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ انہوں نے اپنے والد سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابا جی اگر آپ بھی کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے پاس پیسے زیادہ نہ ہوتے، کیونکہ ان کو جو سکھایا گیا تھا۔ اگر محبت کے انداز سکھائے جاتے شروع سے، وہ چیزیں دیکھیں نا، ہم کتنی باتیں انہیں سکھاتے ہیں، اگر ان کے لہجوں میں وہ خلوص پیدا کرنے کی کوشش، حضرت لقمان علیہ السلام نے کئی نصیحتیں کی ہیں اپنے بچوں کو، اور قرآن مجید نے سورہ لقمان کے اندر آپ کی ان نصیحتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک مقام پہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا لفظ نہیں، تیرا لہجہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے لفظ ٹھیک ہوتے ہیں، لہجہ ٹھیک ہے۔ لہجے بھی بعض اوقات اگر محبت والے نہ ہوں تو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ وہ شوگر کے مریض ہیں، مثال دے رہا ہوں، شوگر کے مریض ہیں سوسر صاحب، تو بہو نے پوچھا تھا ان سے صبح میں کہ ناشتہ لاؤں، تو انہوں نے کہا بیٹا ابھی میرا جی نہیں چاہتا، لیکن وہ شوگر ہے، گھنٹے دو کے بعد کمزوری ہے، بھوک لگ گئی تو آواز دی بیٹیا ذرا کھانا تو لانا۔ تب وہ ناراض ہو گئی، ابا جی میں نے تو صبح بھی پوچھا تھا آپ سے، گھنٹہ پہلے بھی، ابھی آپ نے پھر کھانا۔ اچھا وہ لے آئی، پر برتن ذرا زور سے پٹکے، اس نے دروازہ ذرا زور سے بند کیا۔ بوڑھوں کو اپنی تذلیل محسوس ہوئی، وہ لہجہ ٹھیک نہیں تھا۔ شام کو جب اس کی شکایت ہوئی کہ ذرا اسے سمجھائیے گا، تو وہ کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ ابا جی سے پوچھے بھلا میں نے کہا کیا ہے، تو کہا تو اس نے کچھ بھی نہیں۔ لفظ تو بتائے جا سکتے ہیں، کیا جملہ بتائیں، اس نے واقعی کچھ نہیں کہا، لیکن اس کا لہجہ، اس کا انداز، اللہ کرے میں جوانوں کو بات سمجھا سکوں۔ لفظ بھی ستھرے ہونے چاہیے اور تیرا لہجہ بھی ذرا باوضو ہو تو بات بن جائے گی۔ اگر تیرا انداز بھی تھوڑا، بعض لوگ صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں پر صحیح لہجے میں نہیں کر رہے ہوتے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں پر ان کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، تیرا انداز بھی شستہ ہو، تیرا لہجہ بھی اچھا ہو، تیرا چہرہ ٹیڑھا نہ ہو جب تو لوگوں سے کلام کر رہا ہو۔ میرے دوستو، انداز جب پیار والے ہو جاتے ہیں، لہجے جب خلوص والے ہو جاتے ہیں، جب ہماری اولادوں میں یہ محبتیں منتقل ہوتی ہیں، جب یہ محافل اپنا اصل حسن اختیار کر جاتی ہیں اور یقین کی اس دولت تک چلی جاتی ہیں، تو پھر وہ محبت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اس طرح کا رخ اختیار کر جاتی ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے پھر اس کے لیے وہ جذباتی ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہوتے ہیں چھوٹا بچہ، چلے اگر آپ کا تجربہ نہ ہوا تو یہ تجربہ کر کے دیکھیے گا، چھوٹا بچہ جس کی 4-5 سال عمر ہے اس کے والد کبھی گھر میں اپنی ہی زوجہ سے، آپ کی توجہ ہوگی میری بات پر، والد اگر اپنی ہی اہلیہ سے گھر میں کوئی سخت بات کرتے ہیں تو بچے کو پیار ہے ماں سے، ابھی اسے پتہ نہیں ہے بات کیا ہو رہی ہے، ارے ماشاءاللہ، ابھی اسے خبر نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے اور پیش منظر کیا ہے، لیکن اگر کوئی تلخ بات والد کرتا ہے اپنی بیوی سے، تو بچہ 4-5 سال کا ہے تو ماں کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں کھڑا ہو جاتا، کہتا خبردار میری اماں سے بات کوئی نہ کرنا، حالانکہ اسے ابھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا پس، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ او خدا کے بندو، 4-5 سال کا بچہ چونکہ ماں سے محبت کرتا ہے اور خالص کرتا ہے اور صحیح والی کرتا ہے،
تو اپنے ہی والد کے سامنے اپنی والدہ کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا پاس چلے تو ہو سکتا ہے وہ سختی بھی کرے، خبردار میری اماں کے بارے میں، میری والدہ کے بارے میں بات نہ کرنا۔ تو 5 سال کے بچے کو اگر ماں سے محبت ہے تو اس محبت میں اتنا جذباتی ہے، تو اگر امتی کو رسول پاک سے سچی محبت ہو، امتی کو اگر سچی محبت ہوگی، وہ ڈاکٹر اقبال سے کسی شخص نے مطالبہ کیا، کہا ایک جگہ پہ جانا ہے، وہاں کچھ لوگ نا نبی پاک علیہ السلام کے علم کے موضوع پر کوئی بحث کریں گے، مباحثہ ہوگا علم شریف پر، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ تو اقبال ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں تھوڑی جاؤں گا۔ کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے اس جگہ چلا جاؤں جہاں میرے نبی پاک کا علم تولا جا رہا ہے۔ کیا بات کر دی تم نے؟ جو تولیں گے، جو پرکھیں گے، جو حدود قائم کریں گے، جو اسے حدود میں بند کریں گے۔ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خالص محبت فقط نعروں والی نہیں، فقط میں وہ یہ نہیں کہ وہ نعت خواہ نے کہہ دیا دونوں ہاتھ جو کھڑے کر لے وہ عاشق رسول ہے، اور جس نے کھڑے کر لیے اس کا عشق بھی مکمل ہوا، وہ ختم ہو گئی بات۔ جس نے آج بلند آواز سے نعرہ لگا لیا اس کا عشق تکمیل کو پہنچا۔ او بھائی، جو عاشق رسول ہے وہ دکان پر بھی عاشق رسول ہی ہے، وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، وہاں بھی محبوب کی محبت ہی کی بات کر رہا ہے۔ اور نبی کریم نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا، جو سچا تاجر ہونا کار تجارت رہا ہے پر سچا ہے، فرمایا جو سچا تاجر ہوگا اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ وہاں بھی عشق رسول کا مظاہرہ کرے جب دکانداری کرتا ہے،